السلام علیکم سامعین، تخلیق کے اگلے شمارے کے ساتھ میں آپ کا میزبان علی عثمان باجوہ حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تخلیق میں تخلیق کی بات ہوتی ہے، تخلیق کاروں کی بات ہوتی ہے، نئے لکھنے والوں کی بات ہوتی ہے، اور آپ سے نئے لکھنے والوں کو انٹروڈیوس ضرور کروایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ادب کے افق پہ جو نئے ستارے چمکنے والے ہیں وہ کون ہیں۔ آج ہماری جو مہمان ہے وہ ان کی کئی جہات ہیں، میزبانی بھی کرتی ہیں، اداکاری بھی کرتی ہیں، معاون مدیر بھی رہی ہیں، غزل گائکی بھی کرتی ہیں، تقاریر بھی کرتی رہیں، لیکن بنیادی طور پہ وہ اپنے آپ کو ایک شاعرہ کہتی ہیں اور افسانہ نگاری بھی کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں غلام فاطمہ، اور ان کا قلمی نام فاطمہ مہرو ہے۔ فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو علی، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، بہت اچھا لگا۔ جی فاطمہ، لاہور کا موسم تو خیر ایسا ہے کہ کبھی حبس ہے اور کبھی بارش ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ادب کا موسم کیسا ہے، اور آپ کا جو ادبی کریئر ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا، اور تعلیمی اعتبار سے آپ کیا ابھی زیر تعلیم ہے یا آپ پڑھ چکی ہیں؟ جی بالکل، میں ایم فل انگریزی کی طالبہ ہوں، اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی ہے، اور ادب میرے خیال میں زندگی کا دوسرا نام ہے، تو جہاں جہاں زندگی ہے وہاں وہاں ادب ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ہم زندہ رہیں اور ادبی کوئی بات نہ کریں اور اسے جڑے نہ رہیں؟ تو ذاتی طور پہ میں یہ سوچتی ہوں، جب یا تھوڑا سا دیکھتی ہوں اپنا ماضی، تو 2009 سال تھا، میں بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی اس وقت۔ تو اس وقت میں نے جو ہے پہلا شعر کہا تھا، اور وہ باقاعدہ ایک شعر تھا، اس لیے کہ اسے 2-3 معیاری سند جو ہیں اسناد مل چکی تھی۔ تو پھر اس وقت میں نے یہ اندازہ کیا کہ اچھا یار، میں کچھ کر سکتی ہوں یا میں کچھ لکھ سکتی ہوں، اس حوالے سے بھی میں آگے جا سکتی ہوں۔ 2009 سے پہلے کی جو آپ کی زندگی رہی، وہ آپ کی کیا کچھ پڑھنے کے اعتبار سے کہ آپ رسائل پڑھتی تھی، کتابیں پڑھتی تھیں، کس طرح آپ کے ذہن میں آیا کہ آپ شعر کہہ سکتی ہیں یا آپ کو کہنا چاہیے؟ علی بالکل ایسا ہی ہے، اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ رکھا ہوتا ہے یا جو بات ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں either you accept it or not، آپ اس کو دیکھیں یا اس طرح سے یا نہ دیکھیں، ہمارے اندر وہ ہوتی ہے، ہمیں موجود محسوس ہوتی ہے اپنے اندر۔ تو اسی طرح سے میرے اندر وہ چیز ضرور تھی، لیکن اس کو باقاعدہ طور پہ اختیار کرنے کا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کتابوں سے جڑی ہوئی تھی، میں شروع سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ ابو چونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ سنجیدہ تھے، اور وہ ایسا چاہتے تو نہیں تھے کہ میں کچھ لکھوں یا کچھ کروں، لیکن پھر بھی وہ ان میں یہ چیز تھی، تو پھر اسی لیے میرے اندر بھی آ گئی۔ صحیح۔ 2009 سے 2017 کے درمیان کا ایک لمبا پیریڈ ہے، اس دوران کیا ہوتا رہا؟ کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 2017 کے بعد سے آپ نے سنجیدگی سے لکھنا شروع کیا ہے۔ اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں کہ تھوڑا سا معاشی زندگی بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور معاشرتی زندگی بھی ساتھ ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا اس کی طرف میرا جھکاؤ ہو گیا، اور پھر دیکھا کہ اس کو مطلب معاشی فائنینشلی بھی اپنا کچھ کرنا چاہیے، کوئی مقام ہونا چاہیے زندگی میں۔ تو ساتھ ساتھ پبلیکیشن ہاؤس جو ہے وہ میں نے جوائن کیا، وہاں پر میں نے 2 سے 3 درسی کتب میں ایز اے رائٹر کام کیا۔ اس کے بعد پھر 2017 تک مجھے جب بہت سارے خیالات اس طرح کے آتے تھے، اور بہت سارا آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، تو 2017 میں مجھے یہ لگا کہ نہیں، مجھے اب واقعی ہی کچھ کرنا ہے، اور سنجیدہ طور پہ پھر میں نے اس کو اختیار کرنے کا سوچا۔ آپ کی کئی ایک جہات ہیں، جس میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، میزبانی ہے، اداکاری ہے، پھر آپ معاون مدیر بھی رہیں، غزل گائکی ایک بہت اہم چیز ہے یہاں پہ، پھر تقاریر کرتی رہیں، اور پھر شاعری میں آپ 3 زبانوں میں طب آزمائی کرتی ہیں یا کوشش کرتی ہیں یا لکھ رہی ہیں، اردو، انگریزی اور پنجابی۔ اسی طرح نثری نظم لکھتی ہیں آپ، غزل کہتی ہیں، پھر انگریزی پروز ہے۔ ذاتی طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے، شاعری ہے یا نثر ہے یا اداکاری ہے، کس چیز سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں؟ اور پھر اگر شاعری ہے تو اس میں نثری نظم ہے یا غزل ہے، کس کے ساتھ قریب اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں؟ میں نے واقعی بہت ساری چیزوں میں ٹرائی کیا ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ میں بہت ساری ڈیبیٹس لکھتی بھی تھی خود سے، اور پھر کرتی بھی تھی، اور ایکٹنگ میں بھی میں نے ٹرائی کی ہے کچھ نہ کچھ۔ لیکن وہی بات کہ جب انسان کو خود سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، تو جب میں نے خود سے اپنے آپ کو محسوس کیا تو وہ شاعری ہی تھی، اور وہ ذاتی طور پر نثری نظم تھی۔ اب اسی میں افسانہ بھی لکھتی ہوں، 3 زبانوں میں ٹرائی کرتی رہتی ہوں، پوئٹری بھی، لیکن اردو شاعری، اردو نثری نظم اگر میں کہوں تو وہ سب سے زیادہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اترتی ہے میرے اوپر، یا مجھے واقعتاً وہ لکھنا چاہیے، یا اس میں مجھے لکھنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے زندگی کو
اس کو بیان کرنے میں صحیح. نثری نظم کے حوالے سے میں اگر آپ سے پوچھوں تو ایک کافی عرصے تک اردو ادب میں دو مختلف اسکول آف تھاٹس رہے, دو نظریے رہے کہ نثری نظم جو ہے وہ شاعری نہیں ہے. بالکل. تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا, کچھ لوگ جو نثری نظم کہتے تھے انہوں نے اس کو عروج بھی دیا. آپ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں نثری نظم کو؟ کچھ لوگ اسے نثم کہتے ہیں, کچھ نثری نظم کہتے ہیں. آپ کے اعتبار سے کیا ہے؟ میں یہاں اسپیسیفکلی جو سب سے بڑے اس وقت کے نظم نگار نصیر احمد ناصر صاحب ہیں ان کی بات کرنا چاہوں گی. ان کے حوالے سے وہ اکثر بات کرتے ہیں کہ نظم میں اس وقت تیسری لہر جو ہے وہ ان ہے, اور تیسری لہر میں بہت سارے جدت اور روایت کے قضیے بھی موجود ہیں. اور وہ کس طرح سے ہیں کہ کچھ لوگ جیسے آپ نے کہا کہ نظم ہے یا یہ نثری نظم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اگر اس کو دیکھا جائے جو چل رہا ہے اس وقت ٹرینڈ, جتنے زیادہ لکھنے والے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے اس کو لکھنے سے. تو یہ اس چیز کا ثبوت ہے اور سند بھی ہے کہ یہ بالکل اپنے پورے وجود کے ساتھ, اپنے پورے اثر کے ساتھ, اپنے پورے ایکسپوجر کے ساتھ یہاں پر موجود ہے, اور اس کی بالکل اتنی ہی جگہ ہے جتنی کہ اشرے کی یا دوسری جو ہیں وہ جتنی اصناف سخن ہیں ان کی ہے. ایم اے انگریزی آپ کر رہی ہیں, انگریزی کی طالبہ ہیں, اور پھر آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ معاون مدیر رہی ہیں رسالے میں. اس رسالے کا نام کیا تھا, اور بطور جب آپ مدیر کام کر رہی تھی تو کیا نئی چیزیں سیکھنے کو ملی؟ یہ چونا منڈی سے جاری ہونے والا رسالہ ہے, کالج میگزین ہے جس کا نام حویلی میگزین ہے. وہاں میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یا سب ایڈیٹر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کام کرتی رہی ہوں. سوری, مجھے آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیں کہ آپ کا سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ بطور مدیر آپ نے زندگی کو کیسے دیکھا اور ادب سے کیسے سیکھا؟ صحیح. علی, میں اگر اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھوں کہ اگر میں اس کو اس وقت قاری کے لحاظ سے نہ دیکھوں, تنقیدی نظر سے دیکھوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے ادب کی مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی, لیکن مجھے اتنا ضرور اندازہ ہوتا تھا کہ کون سی چیز زندگی سے قریب ہے اور کون سی چیز زندگی سے قریب نہیں ہے. تو مجھے بطور مدیر وہی چیزیں اچھی لگتی تھیں, اور ان کو میں پاس آؤٹ بھی کر دیتی تھی, چاہے آپ اس کو فیوریٹزم کہہ لیں یا کچھ بھی, کہ جو میرے دل کو لگتی تھی یا جو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ واقعتاً پورے معاشرے کو یہ جو چھپے ہوئے رخ ہیں یہ دیکھنے چاہیے. فاطمہ مہرو, زندگی کی بات آپ کر رہی ہیں تو بات ہم کرتے ہیں اسکول آف تھاٹس کی, کہ آپ کا نظریہ ادب کے حوالے سے کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اردو ادب میں دو بڑے نظریے ہمارے سامنے آتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کئی ہیں, جیسے ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی. سو آپ ذاتی طور پہ ان میں سے کسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا آپ ان سے ماورا ہیں اور سوچتی ہیں کہ آپ کی الگ ایک دنیا ہے؟ میں اگر شروع سے دیکھوں تو میں نے شاید ادب برائے ادب کے اوپر تھوڑا سا غور کیا تھا اور کوشش کی تھی کہ اس کی جو ایک پیورٹی ہے اس کو میں اس طرح سے برقرار رکھوں, لیکن اب جا کر تھوڑی سی سمجھ یہ آئی ہے کہ واقعتاً ادب جو ہے وہ زندگی کا ہی دوسرا نام ہے. جیسی زندگی لگتی ہے کوشش کرتی ہوں کہ افسانوں میں بھی وہی لکھوں, نظم کو بھی ویسی لکھوں, محسوس ہی ویسی ہوتی ہے, لفظ بھی ویسے ہی نکلتے ہیں. میگزینس کی بات ہو رہی ہے, رسائل کی بات ہو رہی ہے. آپ جانتی ہیں کہ لاہور کے دبستان میں ایک زمانے میں جو رسائل تھے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری تھی, فلم انڈسٹری کے بعد. جی. تو آج کل کے دور میں جب کہ 2018 میں ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اردو ادب کے جو رسائل ہیں وہ نمائندہ رسائل کون سے ہیں, ان کا کانٹینٹ کیسا ہے, ان کا معیار کیسا ہے, اور ان کی کتنی تعداد میں وہ چھپ رہے ہیں؟ اردو کو اگر دیکھا جائے اور رسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلے تو میں نام بلا شبہ فنون کا ہی لوں گی, اس کے بعد اوراق ہیں. اس وقت کے جو زیادہ جن سے میں جڑی بھی ہوئی ہوں, تستیر ہے جنہیں نصیر احمد ناصر صاحب جو ہیں وہ جن کی کرتے ہیں ادارت, اور اس کے بعد میں نام لینا چاہوں گی لوح کا, کیونکہ یہ وہ رسائل ہیں جن میں واقعتاً جب جن کے صفحے آپ پلٹتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر نئے بھی اور پرانے بھی وہ تمام لوگ موجود ہیں جو واقعی زندگی کو سمجھتے ہیں اور ادب کی اتنی توقیر کرتے ہیں کہ وہ ادب کو ادب سمجھ کر لکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج کل فیس بک ہے یا اس کے علاوہ دوسرے بھی جو پلیٹ فارمز ہیں, وہاں پر اتنی زیادہ نمائندگی نہیں ہوتی, یا اتنی آپ کہیں کہ سچی نمائندگی ادب کی نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ یہ رسالوں کو ہمیں بڑا کریڈٹ دینا چاہیے کہ واقعی جو ہے یہ اچھے لوگوں کو چن کر, معیاری لوگوں کو چن کر جو ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں. جی ہاں, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. ماضی میں جیسے نقوش رسالہ تھا, وہ کتابی صورت میں ہمارے سامنے آیا, اور آج کل سویرا کے نام سے بھی ایک رسالہ نکلتا ہے, اور یقیناً نئے اور پرانے دونوں لکھنے والوں کے لیے نرسری کا کام کرتا ہے, اور ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ جہاں پہ آپ دوسروں کی تحریریں پڑھیں اور اپنی تحریریں بھیجیں.
آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا فاطمہ کہ آپ اپنے سامعین کو کچھ اپنی ہی لکھی ہوئی کوئی نثری نظم اردو میں جو ہے وہ ضرور پڑھ کے سنائیے، تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کے تھاٹس کیا ہیں یا آپ کیسا لکھ رہی ہیں آج کل۔ یہ نظم زرد بہار کے نام سے ہے، بڑی پرسنل سی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ نظم ہے جی، تمہیں خبر ہے کہ جنگلوں میں بہار کیسے پھوٹتی ہے، تمہیں خبر ہے کہ جنگلوں میں بہار کیسے پھوٹتی ہے، کیا کوئی بیجوں کو دفن کر کے ادھار سائے خریدتا ہے، یا کوئی مالی فقط نگاہ سے گل محبت کو سینچتا ہے، تمہیں پتا ہے، سنا ہے تم تو صدا گلوں پہ گرا رہے ہو، تمہارا تو کمرہ بھی گل فشاں ہے، تمام درزوں میں چھپ چھپا کر اڑی ہوئی چند زرد پتیوں کو سر جھکا کر سراہتے ہو، کسی نے دیکھا کہ ایک دن تم مسافرت سے اٹی کتابیں اڑس رہے تھے، واہ، نہایت الجھن میں ریک پر بھی برس رہے تھے، شکر کہ تم نے خزاں کو ٹالا، خود ہی اٹھا کر سبھی کتابیں شیلف میں رکھیں، نظر ملانے پر مسکرائے، بہار آئی۔ مجھے پتا ہے کہ تم کبھی کے اداس جنگل نبھا چکے ہو، تمہاری آنکھیں بہار آمد بھگت چکی ہیں، تمہارا آنگن ادھار سائے خریدتا ہے، عجب نہیں کہ تم اپنے دامن میں شر سمیٹے سلگتی چنگاری دفن کر کے بسارے گل کو پسیجتے ہو، نگاہ شوقیں پھہار کر کے خزاں رسیدہ سنوارتے ہو۔ واہ، بہت خوبصورت۔ اس کے شہر میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمیں گفتگو کو آگے بڑھانا ہے، اس لیے فوراً سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کون سے ایسے شاعر ہیں جن کو کہ آپ نے شاعری تو پڑھی ہے اور بہت سے شاعروں کو پڑھا ہے، لیکن کون سے ایسے شاعر ہیں جن کا کلام پڑھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے قیمتی ہیں یا ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، چاہے وہ سینئر شاعروں کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ میوز جو ہے وہ ان کی سانس کی طرح ہوتی ہے، جب تک میوز نہیں ہوتی، جب تک وہ جڑے نہیں ہوتے الہامی جو چیزیں ہیں یا جو سلسلے ہیں، تب تک وہ ویسا لکھ نہیں سکتے، وہ ویسا پاک نہیں لکھ سکتے، وہ ویسا اچھا اور معیاری نہیں لکھ سکتے، وہ ویسا اصل نہیں لکھ سکتے۔ تو اگر اس کو میں تھوڑا سا دیکھوں تو فیض احمد فیض صاحب کا سب سے پہلے میں نام لینا چاہوں گی، اس کے بعد ناصر کاظمی ہیں، پھر پروین شاکر ہیں، بڑے لکھنے والوں میں سے کہ جن کا کلام جب میں پڑھتی ہوں تو پھر بس میرا دل کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہو اور کاغذ ہو، اور پھر الفاظ شاید مجھے سوچنے بھی نہیں پڑتے، وہ اترتے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جو نئے لکھنے والے ہیں اردو ادب کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں، اس وقت آپ کے سامنے بھی ہیں علی، جو نمائندہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن اگر ان کا کلام دیکھا جائے تو کم ایسے ہیں جن کو آپ واقعتاً پاکستان کے اردو ادب کا نمائندہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں اگر میں نام لینا چاہوں گی تو سب سے پہلے علی زریون صاحب کا، ان کے بعد عمیر نجمی ہیں، اور اس کے بعد جواد شیخ ہیں، کہ جن کو میں کہہ سکتی ہوں کہ واقعی ان کا کلام پڑھ کر میرا دل کرتا ہے کہ بس ان جیسا اچھا بننے کی کوشش کروں۔ آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے جب میں نے کہا کہ مجھے شاعری کی سمجھ نہیں آتی اور یہ بہت پرانی بات ہے، تو انہوں نے مجھے ناصر کاظمی کی کتاب دی، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ پڑھیے اور آپ کو شاعری کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ میں میٹرک میں تھا یا 8th میں تھا، بہت پرانا قصہ ہے، کیونکہ آپ نے ناصر کاظمی کا ذکر کیا تو دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، انگریزی سے بھی آپ جڑی ہوئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، ایک عالمی زبان ہے اور اس کا ادب دنیا بھر میں جو ہے لکھا پڑھا سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان میں بھی۔ آج پاکستان میں نوجوان نسل جو ہے وہ انگریزی ادب کی طرف زیادہ بڑھ رہی ہے، اردو ادب بھی ہے، پنجابی بھی ہے، ریجنل لینگویجز بھی ہیں، لیکن انگریزی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے چہرے، نئے لکھنے والے ہیں۔ اس کا تھوڑا سا ماضی بتا دیجئے وطن عزیز میں انگریزی ادب کا، اور موجودہ صورتحال کیا ہے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ انگریزی ادب کی جب بات آتی ہے تو بات پہلے زبان پر آتی ہے۔ جب آپ کسی زبان کو کسی ملک کا نمائندہ کہتے ہیں تو پھر آپ کو ذرا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ کچھ پروفیشنلی کچھ کہلائیں گے، کوئی شاعر یا افسانہ نگار یا کچھ اور بھی لکھنے والے، تو آپ کے ساتھ جو زبان جڑی ہوگی لوگ اس کو زیادہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ غور سے دیکھیں گے۔ تو انگریزی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا، تو واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں
کہ اتنا کوئی یہ ٹرینڈ نہیں تھا، لیکن اس وقت جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ہی لکھنے والے ہیں، جیسے کاملہ شمسی ہیں یا جیسے محسن حامد ہیں یا جیسے حنیف قریشی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے. بالکل ایگزیکٹلی، بہت بڑی آپ نے بڑا نام لیا کلونیلزم کے حوالے سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کو ذہن میں رکھ کے لکھتے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں یہاں پر کہ ان کے اب انہوں نے اس چیز کو خود اپنایا ہے کہ چاہے زبان جو ہے وہ گوروں کی ہو یا دوسری ہو یا سیکنڈ لینگویج جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن ہم پریزنٹ وہی کریں اور پیش وہی کریں جو ہمارے پورے پاکستان کی کہانی ہے. جیسے آپ مائگریشن کہہ سکتے ہیں یا اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں پولیٹکس کے. تو اب جو ہے لکھنے والے جو ہیں انہیں ٹیکنیکس کہہ سکتے ہیں آپ، یا اسی اسلوب کو کوشش کرتے ہیں کہ اڈاپٹ بھی کریں اور اسی میں لکھیں، اور کوشش یہی کریں. جیسے میں یہاں پہ علی سیٹھی کا نام لینا چاہوں گی، فیمس سنگر ہے، لیکن ان کے جو وش میکر ان کا ایک ناول ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ کتنی بھی دور چلے جائیں، آپ کی زمین سے، آپ کے وطن سے، آپ کی زبان سے آپ کا ناطہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. آپ کتنے بھی اچھے لکھنے والے ہوں دوسری زبان میں، آپ ان چیزوں کو مس بھی کرتے ہیں اور اس ادب میں لکھتے بھی ہیں. اور اس وقت کے جو لکھنے والے ہیں ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. جیسے اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں تو میں یہ کہوں گی کہ میں کتنی اور بھی چیزیں لکھ سکتی ہوں، لیکن میرا اندر سے یہی دل کرتا ہے کہ لوگ، جیسے میں لاہور کی شہری ہوں، کہ لوگ میری شاعری کے ذریعے، میرے لکھے ہوئے چیزوں کے ذریعے میرے ارد گرد کے معاشرے کو جانیں، میرے لاہور کو جانیں، اور میری بہت ساری جو جڑی ہوئی مجھ سے چیزیں ہیں اس کو ہی پہچانیں. تو گویا ہم نے یہ جانا کہ آپ کے مطابق زبان جو ہے وہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس زبان کو استعمال کرتے ہوئے وطن عزیز کی کہانی یہ لکھاری دنیا بھر کو بتا رہے ہیں اور پاکستانیوں کو بھی بتا رہے ہیں. یہ ایک اچھی چیز آج سیکھنے کو ملی. آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ کچھ انگریزی کی بات ہو رہی ہے تو پھر انگریزی شاعری آپ سے سن لیتے ہیں. علی یہ اسپیسیفکلی پوئم میں نے لاہور کے لیے لکھی تھی اور یہ بہت زیادہ پسند بھی کی گئی ہے. مجھے خوشی اس حوالے سے ہے کہ واقعتاً اس میں نے لاہور کا نام تو ایسا سچ نہیں لیا، لیکن اس میں بہت ساری چھپی ہوئی ایسی چیزیں ضرور ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی. نظم کا نام ہے دا ڈانسنگ بازار. دا پوئم از دیٹس دا سٹی دیٹ ڈزنٹ اویک, rags and tatters hung upon sticks. Here clouds borrow their fluff from fog and smoke. Buildings are geometrically still and silent. The wind passes and stirs no window. Here stars shy away from the load-shaded lights. Standing on the edge, my eyes harbinger nothing from the soulless temples. The Sufi corner seems quiet for the last decade. No searchlight would show the faces more bright. Those are gone darker in the labyrinth of walled city balconies. Every angle invites a different eye, but to remain the same old empress of Shahi Mohalla. One cannot see God clearly if has lots its only picture. Who has spilled the ink on the sky? Hold, the city still wants to sleep. واہ, بہت خوبصورت. ماضی کے جھروکے بھی تھے اور حال کے کچھ قصے بھی تھے, اور ایک ایسی منظر کشی آپ نے کر دی کہ جس پہ بات تو بہت آگے چلی جائے گی اگر ہم اس کو شروع کر دیں. سو اگلا اسٹیپ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئے پلیٹ فارمز ہیں, جیسے ہم نے میگزین کی بات کی کہ نئے لکھنے والوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں وہاں پہ پیش کریں اور سینئر رائٹرز کی چیزیں پڑھیں. اب ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں رہتے ہیں, جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی, اسی طرح آپ آفر کہہ رہی تھیں بلاگنگ کا لفظ آپ نے استعمال کیا. نئے لکھنے والوں کو اور ایسے لوگ جو انٹرنیٹ سے شاید زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہیں, ان کو یہ ضرور بتائیے کہ بلاگنگ کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے اور اس کا امپیکٹ کیسے ہوتا ہے. جو اچھے لکھنے والے ہیں علی, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم کنسیڈر کرتے ہیں اور یہی مانتے ہیں کہ پریکٹس ساری زندگی جاری رہے. تو بلاگنگ کو میں یہاں پر پریکٹس کا نام دوں گی, لیکن اچھی اور معیاری پریکٹس کا نام دینا چاہوں گی. جب آپ ایک اچھا رائٹر بننے کا سوچتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کی مشق کرتے ہیں, اور جتنی زیادہ مشق کی جائے اتنا زیادہ اچھی تصویر جو ہے وہ ادب کی اور معاشرے کی سامنے آتی ہے. تو بلاگنگ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو اپنے جو آپ کے معاشرے کے حوالے سے, ارد گرد کے حوالے سے, یا جو آپ کے خیالات
تجربات ہیں اور جو آپ کی آبزرویشنز ہیں آپ ان کو اس کے اوپر پیش کر کے ایک تو اپنے ارد گرد کی زیادہ تصویر اچھی پیش کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے آپ کی واقعتاً رائٹنگ سکلز جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ جو بلاگنگ کے ایڈیٹرز اگر میں کہوں تو وہ زیادہ کڑے طریقے سے آپ کی بات کو جانچتے بھی ہیں اور آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ اس چیز کو اگر اس طرح سے پیش کیا جائے تو شاید ادب کی جو ہے وہ ایک نئی اور اچھی شکل سامنے آ سکتی ہے۔ جی بالکل۔ فاطمہ مہرو، آپ نے ابھی مٹی کی بات کی، زندگی کی بات کی، اور آپ نے یہ بتایا ہمیں کہ جو رائٹر ہوتا ہے یا جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ اپنی جڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اپنی مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آپ چونکہ لاہور سے ہیں اور یہاں کی زبان پنجابی ہے اور آپ نے فرمایا کہ پنجابی میں بھی کہتی ہیں، سو ہم چاہیں گے کہ ایک آپ کے نمائندہ نظم پنجابی میں بھی ہم سن سکیں اور پھر آپ سے مزید بات کرتے ہیں۔ علی، یہ نظم ہے پنج انگلاں۔ نظم ہے کہ لنگی گئی حیاتی، غزلاں پڑھ دے نظماں لکھ دے۔ لنگی گئی حیاتی، غزلاں پڑھ دے نظماں لکھ دے، میرے کولوں لکھی نہیں گئی ایک کویتا یار دی، روٹی اتے ایک دو شیر نالوں ایک ادھا مصرا مسیت والا، کٹو کٹ ادھو ادھی گل پیار والی، ایک پنا وچھوڑے دا۔ واہ، تو گویا آپ تینوں زبانوں میں بھرپور طریقے سے شاعری کر رہی ہیں اور پاکستان کی نمائندہ ہیں دنیا بھر میں بھی اور پھر پاکستان میں بھی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ سے آفر بات ہو رہی تھی کہ اگر ادیب کو یا شاعر کو باندھ دیا جائے، اس کی لب بندی کر دی جائے، اس کے ہاتھ باندھ دیے جائیں یا کسی طریقے سے اس کو روکا جائے اظہار سے، تو وہ بھرپور طریقے سے اظہار نہیں کر پاتا اور پھر حق ادا نہیں کر پاتا، شاعری ہو یا نثر ہو۔ موجودہ صورتحال کیا ہے وطن عزیز میں 2018 میں کہ کیا لکھنے والے آزاد ہیں؟ جس طرح سے ادب کی آپ نے بات کی اور سب جانتے ہیں کہ دو جہاد جو زیادہ نمایاں ہیں، ادب برائے زندگی اور ادب برائے ادب جو ہے، تو دونوں میں ہی اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے کہ لکھنے والا یا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو وہ لکھ رہا ہے وہ اس سے اتنا ہی زیادہ جڑا ہوا ہو اور سچا ہو۔ تو سچا ہونے کے لیے پھر آپ کے جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی، ان میں بھی اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ سچ کو اس طرح سے برداشت کر سکیں جس ماحول میں، جس معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی حوالے سے جہاں بھی وہ رہتے ہیں، اس کی تصویر جس طرح سے ان لوگوں نے معاشرے کے طور پر بنائی ہے وہ اس کو پڑھ سکیں اور پڑھ کر محسوس کر سکیں، تاکہ ادب کا جو اصل کام ہے، اصلاح جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پورا ہو سکے۔ تو ادب برائے ادب جو ہے وہ تو کسی حد تک میں کہوں گی کہ بچ جاتا ہے، لیکن ادب برائے زندگی کی اگر میں بات کروں تو میں یہ یہاں کہنا چاہوں گی کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے اس کی سچی تصویر کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اس میں آپ کوئی خاص نام نہیں لے سکتے کسی رسالے کا یا کسی علاقے کا یا کسی اس طرح کی چیز کا، لیکن یہ ضرور ہے کہ واقعتاً ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں قبول کی جاتی۔ جی ہاں بالکل، آپ جانتی ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور سانچ کو آنچ نہیں، یہ بھی تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو جو سچ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی سامنے آتا ہے اور اس کو کسی سند کی شاید اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی، آج نہیں تو کل سچ سامنے آ جائے گا اور ہم جیسے کہ آپ نوجوان لکھا رہی ہیں اور بہت سے یہ اپنا کام کرتے رہیں گے اور معاشرے کی اصلاح تو ہوتی ہی رہے گی، لیکن ادب کا حق جو ہے وہ ادا کرتے رہیں گے۔ اس وقت آپ ہمیں کیا سنانے جا رہی ہیں اردو شاعری کے اعتبار سے؟ یہ شہزاد اپنی آپ لکھی ہوئی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، جو آپ کی جو بھی پوئٹری ابھی آپ ہمارے ساتھ جو ہے یہ غزل ہے، تازہ غزل ہے، میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ جل رہا ہے دشت تنہا بلبلا پانی میں ہے، جل رہا ہے دشت تنہا بلبلا پانی میں ہے، میری مٹی آگ میں ہے اور ہوا پانی میں ہے، کر رہے ہیں روشنی دونوں برابر ساتھ میں، کر رہے ہیں روشنی دونوں برابر ساتھ میں، چاند تنہا ہی کھڑا ہے اور دیا پانی میں ہے۔ اور یہ دیکھے گا کہ یہ جہاں اپنی زمین و آسمان کے بیچ میں، یہ جہاں اپنی زمین و آسمان کے بیچ میں بیٹھنا بھی چاہتا ہے اور کھڑا پانی میں ہے، جانے کتنا تھک چکا تھا دوستی کی آڑ میں، ہاتھ چھڑوا کر جو پتا اب گرا پانی میں ہے۔
اور آخری شعر ہے کہ میں نہ جانے کن زمینوں پہ تجھے تکتی رہی اور جا کر اب کھلا یہ راستہ پانی میں ہے. واہ کیا منظر کشی ہے. اور پانی کے اوپر آپ نے جو کھڑا کیا ہے منظر کو وہ ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے. تشنگی رہ گئی ہے فاطمہ. بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مجھے آپ سے پوچھنا تھیں اور کرنا تھیں، لیکن چونکہ وقت کی قید ہے، وقت کی قید میں زندگی ہے، مگر چند گھڑیاں ہیں جس میں ہم نے یہ گفتگو کی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی آپ کو دعوت دیں اور آپ سے مزید باتیں جانیں، آپ کی شاعری، ادب اور اوور آل سیناریو جو بھی ملک کا ہے اس کے بارے میں. فی الوقت کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں اور اپنی مہمان فاطمہ مہرو کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ حافظ.